أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معزز علماء کرام اور معزز سامعین بزرگان دین اور میری پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہوئے اسلامی طریقے سے آپ کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آپ لوگ صبح سے اس جلسے میں شامل ہیں اور کافی تھک چکے ہیں اور کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے. سب کچھ سارے موضوعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور ہر پہلو سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ کی قسم، ہم پر وہ گند پھینکی جا رہی ہے جو خود لوگ مستحق ہیں اس گند کے، وہ ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے اور ہم صرف اس گند کی صفائی کرنے میں صبح سے اپنا وقت ضائع کریں. یہ غور کرنے کا مقام ہے. ساری کائنات میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی ایک سازش چلی جا رہی ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں مسلمان کو ذلیل کرنے میں شامل ہے. آج ایک گالی کا دی جاتی ہے عام طور سے اور وہ ہمیں دی جاتی ہے. شاید آپ لوگ اس لفظ کو نہ سمجھ پاتے ہوں یا سمجھتے ہوں تو اس کو اس مفہوم میں سمجھتے ہوں جس مفہوم میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اہل الحدیث گمراہ ہیں. آپ سمجھے کچھ گمراہی کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہاتھ اٹھا دیجیے، ہم سمجھ جائیں گے گمراہی کسے کہتے ہیں. گمراہ عربی میں اس کو بولتے ہیں ضلال، ضاد لام الف اور لام الضلال. اور گمراہ یعنی جس کا راستہ گم ہو گیا. آپ کو معلوم ہے اس کائنات میں صرف ایک راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے. بات سمجھیے گا. یہ جو ہمیں گالی دی جاتی ہے ہم بتائیں گے انہیں کہ یہ گالی کس کے اوپر جاتی ہے. اس کائنات میں صرف ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. کائنات میں دوسرا کوئی راستہ آدم سے لے کر آج تک سیدھا نہیں آیا. کائنات کے سارے راستے دوسری طرف جاتے ہیں اور اس کائنات میں صرف ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور اس راستے کی دعوت اور اس راستے کا جو منہج ہے، جو مسلک ہے، جو مذہب ہے، وہ قال اللہ اور قال رسول ہے. ہم اپنے مولوی کی طرف تمہیں نہیں بلاتے، ہم اپنے مفتی کی دعوت نہیں دیتے، ہم کسی اپنے بڑے کو ہمارے سامنے نہیں لاتے. ہم صرف ان سے اتنا کہتے ہیں اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف. یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. تم ہمیں کدھر بلاتے ہو؟ تمہاری منزل کیا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں گالیاں دینے سے پہلے اپنے گریبان کو دیکھو، اس کو چاک کرو، اس میں دیکھو تمہارے اندر کتنی گمراہیاں پڑی ہیں اور تم جلسے سجاتے ہو. ہمیں گالیاں دینے صرف اور صرف گالیاں بتائی جاتی ہیں اور کائنات میں اگر ہم سب سے بری گالی سمجھتے ہیں تو وہ گالی ہے ہمارے لیے کہ کوئی ہمیں گمراہ کرے، کوئی ہمیں گمراہ کرے.
آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ رات اور دن میں فرض کتنی رکعتیں ہیں؟ کوئی بولتا نہیں ہے کیا؟ یہ تقریر ہماری، جب ہم کہیں آپ کے سامنے ہوں تو سمجھیے کہ آپ سے ہماری گفتگو ہے، یہ تقریر نہیں ہے، بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ رات اور دن میں فرض کتنی رکعتیں ہیں؟ 17، ماشاء اللہ تبارک اللہ، 17 رکعتیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نہیں؟ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگتے کہ نہیں؟ میرے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہدایت والے راستے پر چلا۔ آپ بتا سکتے ہیں ہدایت کے کتنے راستے؟ جی ایک راستہ، اور وہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ جنت کی طرف، جنت کی طرف۔ وہ راستہ سورہ ہود ہو لیا، اور اس سورہ ہود میں ایک آیت ہے جس کو اپنی قوم سے کہا ہے ہود علیہ السلام، وَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہدایت کا راستہ جہاں اللہ ہے، ایک دلیل ملی آپ، اللہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ آپ سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم، یعنی اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو کدھر بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ دوسری بات، سورہ یاسین کھولیے، سورہ یاسین کے اندر کیا لکھا ہے؟ ان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے نبی محمد تم رسولوں میں سے ہو اور تم بھی صراط مستقیم ہو، انک علی صراط مستقیم۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ اللہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ اور مومنین کی جو راہ ہے وہ کون سی راہ ہے؟ صراط مستقیم۔ ہم صرف ایک راستے کی طرف بلاتے ہیں، ہے نا؟ کیا یہ راستہ گمراہی کا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی قسم بتائیے، ہاتھ اٹھائیے، کیا یہ گمراہی کا راستہ ہے؟ جس طرف اللہ ہے ادھر ہمارا بلانا یہ گمراہی ہے، جس طرف رسول اللہ گئے اس طرف بلانا یہ گمراہی ہے، جس طرف مومنین صالحین صدیقین شہداء گئے یہ اس راستے کی طرف بلانا گمراہی ہے۔ لیکن ہے کن کے لیے؟ جو دوسروں راستوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ میری طرف آ جا، یہ پگڈنڈی کھولی جنت کی طرف اس میں آ جا، یہ شارٹ کٹ ادھر آ جا، اس طرف سے چلیں گے، ان کا واسطہ لے کے چلیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے لیے یہ راستہ گمراہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں ان کے لیے یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور آج وہ اسی کا پرچار کر رہے ہیں، اور اسی بنا پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے۔ بتائیے ہم گمراہ ہیں؟ یہ اتنی بڑی گالی ہے، کوئی بھی گالی دے، لیکن جب کوئی گمراہ کہتا ہے تو جسم کے اندر انگارے پھینکنے آگ نکل گئی، میری زبان سے دکھ نکل گئی، موضوع نہیں کھائی، بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن ایک آدمی آ کے ہمیں کہے گمراہ اور ہم خاموش رہے، وہ ہمیں گالی دے کے چلا جائے ہم خاموش رہے، ہمیں لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ ہمیں کوئی گمراہ کرے اور ہم خاموش رہے، نہیں رہ سکتے، مر سکتے، کٹ سکتے، مار سکتے، مروا سکتے، لیکن خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں گمراہ نہ کہا جائے۔ زبان ہمارے منہ میں بھی وہی گندم کا دانہ ہم بھی کھاتے ہیں تو تم کھاتے، اسی زمین پہ ہم بھی پلے پڑے جس زمین پہ تم پلے پڑے۔ گمراہی کی گالی نہ دی جائے، اگر گالی لوگوں گے تو کل سے ہمارے اسٹیٹ بھی اسی طرح سے کھڑیں گے، پھر گالیاں تو کی جائیں گی۔ لیکن افسوس ہے کائنات میں ہم مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور تم بھی ہمیں ذلیل کرنے لگے، اور صرف اس بات کی سزا دے رہے ہو کہ ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ ابو بکر کی طرف، آؤ امام کی طرف۔ ہم نے بلایا کسی کو امام کی طرف؟ ایک چیز یہ گالی کا جواب ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی انگریز کی اولاد ہے، انگریزوں نے ان کو پیدا کیا، یہ انگریزوں کا پیدا کردہ جو ہے، یہ باقاعدہ چھاپے جا رہے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں، تقریروں میں بھی کہا جا رہا ہے، تحریروں میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ فرقہ، آپ لوگوں میں سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ کسے کہتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں فرقہ کسے کہتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نام، ایک چیز ہوتی ہے جگہ، اور ایک چیز ہوتی ہے مقام۔ نام اور مقام اور ایک جگہ۔ آپ یہ بتائیے
اس کائنات میں جتنے بھی فرقے ہیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی ہے، یا تو وہ شخصیت ہے یا تو وہ کوئی مقام ہے. بات سمجھیے، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے ہم فرقہ. جب انگریز اس دھرتی پہ آیا، آپ اس تاریخ کو دیکھیے، اور اس کے بعد میں ایک فرقہ یہاں کائنات میں ہندوستانی کائنات کے اندر وجود میں آیا 1856 میں. ٹھیک، ایک فرقہ وجود میں آیا 1866 میں، ایک فرقہ وجود میں آیا 1891 میں. ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک نے نبی کو عرش پہ پہنچا دیا، اللہ بنا دیا، اور دوسرے نے اپنے مردوں کو کھڑا کر کے کائنات کی ہدایت کا ذمہ دے دیا کہ بس اب ہدایت ہوگی کہ نہیں. معلوم ہے تین فرقے کون کون ہیں؟ سب کے نام کوئی اپنی جگہ کے نام سے، اپنے شہر کے نام سے بنایا گیا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ جائیے. کچھ فرقے ہیں جو جگہوں کے نام سے بنائے گئے، اور کچھ فرقے ہیں جو شخصیتوں کے نام پر بنائے گئے. مثال کے طور پہ آپ قادیانی مرزا غلام احمد کے نام پہ بنایا گیا، قادیان میں بنایا گیا. صحیح ہے. دیوبندی کہاں بنی؟ دیوبند میں 1866 میں. ٹھیک، 1856 میں بریلوی وجود میں آیا احمد رضا خان کے نام پر. ٹھیک ہے. جہاں چیلنج کرتے ہیں اہل حدیثوں کی تاریخ بتا دو کہ یہ کب بنے. بتاؤ، فرقہ کسی کے نام پہ بنتا ہے کہ شہر کے نام پہ بنتا ہے. معلوم ہے ہم کیا ہیں؟ ہم تحریک ہیں، ہم وہ آواز ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کائنات کے لیے لگایا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ. اور آج کائنات کے ہر انسان کے لیے ہماری دعوت ہے. لوگوں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کے لیے اعلان کرتے ہیں پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. ساری کائنات ہمارے قدموں میں ہوگی اور تم پھر بھی کسی کا فرقہ نہیں کہلاؤ گے. جاؤ ہمارے امام کو ڈھونڈو. ہماری کوئی فرقہ ہے؟ ہر فرقے کی فرقہ ہے، ہر فرقے نے فرقہ بنا رکھی، اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں جاؤ اپنی کائنات کے سارے لوگ اپنی اپنی کتابوں پہ اکٹھا کر لو. جاؤ سب جمع کر لو جتنی جس کے پاس کتابیں ہیں، اور اہل حدیث تم بھی اپنی کتابیں لے آؤ. تم بھی اپنی کتابیں لے آؤ. اہل حدیث کیا لے کے آئے گا؟ قرآن و حدیث. اہل حدیث کے پاس کیا ہے؟ قرآن و حدیث. جی، اہل حدیث کیا لے کے آئے گا؟ دو. ٹھیک، اور جاؤ ایک جگہ پر اکٹھا کر کر ساری کائنات کی کتابوں کو آگ لگا دو. جو باقی رہ جائے وہ حق ہے، جو جل جائے ختم ہو جائے وہ باتیں ہے. اللہ کے قسم قرآن ہمارے سینوں میں واقع ہے، محبت رسول احادیث رسول ہمارے سینوں میں محفوظ رہیں گی، اور کائنات کے سارے فرقوں کی کتابیں جل کر خاک ہو جائیں گی. نہ ان کا شروعات پڑے گا، نہ ان کی آخرت پتہ گی، نہ ان کی وسط پتہ گی، نہ ابتدائی پتہ چلے گی، نہ انتہائی پتہ چلے گی. باقی رہے گا تو رب کا قرآن باقی رہے گا، محمد کا فرمان باقی رہے گا. کر لو تجربہ کر کے دیکھ لو. اگر قرآن کو مٹا سکتے ہو تو ہمیں مٹا دو، اگر احادیث کو مٹا سکتے ہو تو ہمیں مٹا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں فرقہ نہ کہا جائے، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ. فرقے ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی امام ہے، کوئی نہ کوئی مولوی ہوتے ہیں. ہمارا کوئی مولوی ہے، ہم شیخ شاہ کی مدنی حضرت اللہ کے مقلد نہیں. یہاں نہیں. ہم امام ابن تیمیہ کے مقلد ہیں نہیں. یار ہم ان کے مقلد کیسے ہو سکتے؟ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں تو ان کے کیسے ہو سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم مقلد اور متبع اس کا فرق سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، مقلد اور متبع. مقلد کا الٹا کیا بنتا ہے؟ غیر مقلد. نہیں، متبع. کتنا غلط لوگوں کو اندر پھیلایا ہوا ہے. مقلد کا الٹا ہوتا ہے متبع. اب اگر وہ اہل حدیثوں کو مقلد کی جگہ متبع کریں گے تو یہی قوم مارنے لگے گی کہ جب وہ متبع ہے تو وہ مقلد کیوں؟ صحیح ہے نا؟ لیکن ہمیں یہ گالی دی جاتی ہے غیر مقلد. ایک طرف ہمیں کہتا ہے غیر مقلد، دوسری طرف ہمارے مولوی کی باتیں پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو تمہارے مولوی نے کیا. یار مولوی نے کیا، مولوی سے حساب لو. مولوی کے نے کیا، مولوی سے حساب لو. ہاں جاؤ ہماری شریعت میں کوئی کمی نکال کے دیکھو، قال اللہ قال رسول کے اندر کوئی نقطہ نکال کے دیکھو. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی کام سنت رسول کے خلاف ہے، قال اللہ قال رسول کے خلاف ہے، اس کو واضح کرو. ہماری گمراہی کی ایک علامت
بتاؤ, اللہ کے قسم لمحہ نہیں گزرے گا ہم کو چھوڑ دیں گے. تم سنت کے خلاف ہماری کوئی بات بتا کر دکھاؤ. اور ہم کئی مرتبہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے اندر تو ابتدا ہوتی ہے, تمہاری عبادت کی تو بدعت سے ہوتی ہے, اور تمہاری عبادت کی انتہا ہوتی ہے تو بدعت پر ہوتی ہے. اور ہمارا چیلنج ہے, اہل حدیثوں کی وہ بدعت بتاؤ جو اہل حدیثوں نے ایجاد کی. ایک بدعت تم گمراہی میں لے تو ہم بدعت سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی تم اپنی توحید سے محبت نہیں کرتے. جتنی تم اپنی توحید سے محبت نہیں کرتے ہم بدعت سے اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. تم ہمیں گمراہ کرنے میں لے. اللہ کے قسم وہ دن آنے والا ہے اس ہندوستان کی زمین میں جب تم یہ گمراہی کے لفظ اپنے لیے موڑ جو ہماری طرف منہ کھول رکھے تم انشاءاللہ دعا کرو یار. یہ دعا کے لفظ اللہ تبارک تعالیٰ وہ دن بعد اللہ تعالیٰ رسول کے لیے لائے, یہ گالیاں ان کے دینے والے خود ان کو دے, ہمیں نہ دینا. ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی, گالی بکی میں نہیں, گالی نہیں بکی, لیکن ایکشن کا ریئیکشن ضرور ہے. گالی نہیں بکی, گالیاں بکنے پہ آ جائے کوئی ہم سے زیادہ گالی دینے والا ہے. ہم بھی بک لیتے ہیں, ہم بھی اسی زمین میں پیدا ہوئے, ہم بھی تمہارے ساتھ رہتے اٹھتے ہیں, لیکن ہم گالیاں نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں نہیں دی, وہ کلمے پڑھائے, دعائیں دی. جس قوم نے مارا, جس قوم نے گالی دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار انہیں ہدایت دے دے, یہ نہیں جانتے. ہم تمہیں بھی یہی کہتے ہیں, اللہ تمہیں ہدایت دے دے کیونکہ تم سمجھ نہیں رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گفتگو بات کو یہیں پہ ختم کروں. میں نے جو آیت پڑھی تھی سرسری ترجمہ کروں, ٹھیک ہے. اس میں بات تو بہت اچھی تھی, میں نے اس لیے یہ آیت پڑھی تھی کہ آپ کے سامنے اس پہ بات کروں گا. رجال مرد کہا گیا ہے, ان کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت, بزنس, خرید و فروخت ایسے لوگوں کو نہیں ہٹا سکتی اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. کن کو بات سمجھ میں آئی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما, ڈرو اس دن سے. تمہارے لیے بھی یہ کلمات, صرف ہمارے لیے نہیں ہے قرآن, یہ قرآن تمہارے لیے ہے. اس دن سے ڈرو جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. اور معلوم ہے اس میں کیا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تجارت کرنے والا ہوگا, بزنس مین ہوگا, خرید و فروخت کرنے والا ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. اللہ کے ذکر کرنے والے بن جاؤ, تاجر بن جاؤ. قرآن میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. نماز کا پڑھنے والا, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, نماز قائم کرنے والے بن جاؤ, زکات دینے والے بن جاؤ, تاجر بزنس مین بن جاؤ گے. یہ قرآن کا ہے. بات سمجھ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا ذکر اور قرآن اور نماز کو سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے, ہم سب کو بھی اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح سے ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.